الحمد للہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرزا پور کے ذی ہوش دانشوران علماء بہت اچھا قدم اٹھائے ہیں کہ شریعت کمیٹی جب چل رہی ہے تو اس کی جانب سے تمام مکاتب والوں کو مخاطب کیا جائے، اور جتنے مکاتب چل رہے ہیں مرزا پور کے اندر، ہر ایک مکتب میں ہر ماہ مہینے میں ایک بار ایک مکتب میں عورتوں کی اصلاح کی مجلس قائم کی جائے، عورتوں کو بلایا جائے اور ان کو دینی اصلاح کی فکر دلائی جائے کہ کیسے ہمارے گھروں میں دین آ جائے، ہمارے بچیوں میں دین آ جائے، ہمارے بچی کیسے بیدار ہو جائیں، اپنے ایمان کی کیسے محافظت کریں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ تمام بستیوں والے تمام بستی کے لوگ جہاں جہاں شریعت کمیٹی چل رہی ہے، اگر ہماری بات ان تک پہنچے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی بستیوں میں بھی ان چیزوں کو ایجاد کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حضرات، میری ماں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، یہ گروکل کا پروگرام اس وقت میں، وہ بھی ٹھنڈی کا وقت، الحمدللہ آج تو دھوپ بھی نظر آ رہی ہے، نہیں تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب دشوار تھا۔ مختصر ہو کم ہو لیکن عمل کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے، 40 سال کی مدت آپ نے اپنے معاشرہ میں، اپنے ماحول میں، کبھی دادائے کے سائے عاطفت میں، کبھی چچا کی نگرانی میں، کبھی دائی حلیمہ کی نگرانی میں، کبھی اپنی امی جان کی نگرانی میں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر گزار دی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کئی وقتوں کا کھانا اور دانا پانی لے کر کے غار حرا پر چلے جاتے، جو مکہ ہی میں ایک پہاڑ تھا حرا، اس پہاڑ پر جا کر کے، اس کوہ میں، غار میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ دیکھیے، سب سے پہلا وحی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی
سب سے پہلا فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اللہ کی جانب سے جاری ہوا وہ تھا اقرا، پڑھیے۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں آپ کے سامنے میں نے کسی سے پڑھا نہیں، میں کسی کے سامنے زانو تہ نہیں کیا، نہ کسی استاذ کو دیکھا اور نہ کوئی کتاب کو دیکھا، کیونکہ عرب کے اندر اس وقت میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ پھر دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، ہر دفعہ جبرائیل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ چوتھی دفعہ جبرائیل امین نے آپ کو زور سے دبایا، زور سے دبوچا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ عرب کے ماحول میں جوان ہوئے تھے، عرب کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے اور بڑھے، اور عربی زبان میں قرآن کی یہ چند آیت نازل ہوئی جسے جبرائیل امین نے آپ کو پڑھ کے سنایا، زور سے دبوچ کر کے پھر آپ سے کہا پڑھیے، اور پھر وہ غائب ہو گئے، چلے گئے وہاں سے۔ میرے بھائیوں، جب وہ چلے گئے آپ ڈر گئے، تھر تھر کانپنے لگے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا، اور طرح طرح کی باتیں آپ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا اور کہاں پر یہ۔ اتفاق سے آپ کسی طرح سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہوش مند اور ذی ہوش کہیے، عقل مند کہیے، تجربہ کار کہیے، مکہ کی عورتوں میں سے ایک تھی۔ گھر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے سنایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا زملونی زملونی، پہلے مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ آپ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اوپر کمبل اڑایا۔ جب آپ کو اتفاق اور سکون ملا، اطمینان ملا، تو ساری بات آپ نے غار حرا کی ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اطمینان سے رہیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رائیگاہ نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر اتنی خوبی ہے، اتنی خوبی آپ کے اندر ہے، اتنی خوبی والے آدمی کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حدیث کی ایک کتاب ہے، سب سے مشہور و معروف کتاب، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ
وتحمل الكل وتكسب المعدوم. اے محمد، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. جتنی خوبی آپ کے اندر ہے، ہم کو نہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لائے گا اور ضائع کرے گا. آپ اطمینان سے رہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی بیوی کے ہمراہ آپ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے یہاں لے گئی. ورقہ ابن نوفل اس وقت مکہ میں سب سے بڑے عالم تھے انجیل کے. عیسائی سب سے بڑے عالم تھے اور انتہائی بوڑھے، انتہائی معمر ہو چکے تھے. ان کا بڑھاپا کا یہ حال تھا کہ آنکھ کی بھویں جو ہوتی ہے وہ لٹک رہی تھی، اتنی عمر کے ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ ان کو لے کر کے گئی اور پورا واقعہ آپ نے سنایا اس طرح سے غار حرا کا. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، اے محمد، بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارک ہو، آپ کو تو اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا ہے، نبی منتخب کیا ہے. یہ وہی فرشتے تھے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے اور دیگر انبیاء کرام پر آیا کرتے تھے. اور یہ جو آپ کلام سنا رہے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس لیے آپ اطمینان رہیے، مبارک ہو میری طرف سے. آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول منتخب کیا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اے محمد، افسوس کہ میں عمر کے اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ شاید اس وقت تک میں زندہ نہ رہوں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر کر دے گی، نکال دے گی. اگر میں اس وقت تک زندہ رہتا اور رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن ہم کو امید نہیں ہے کہ ہم اتنے دن تک زندہ رہیں گے. اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. کہنا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد جو ہے وہ علم ہے. خصوصاً ہمارے معاشرہ میں عورتیں، بچیاں، ان کو تو اہل علم اور دین کی بنیادی تعلیم جو ہے یہ ضروری ہے سیکھنا. اس لیے کہ لکھا ہے کتاب میں کہ ماں کی گود بچوں کا سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے. ماں کی گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. پڑھی لکھی نہیں تھی. بعض عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن تقوی اور طہارت کا یہ حال تھا کہ اپنے بچوں کو بغیر وضو کے اس نے کبھی دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے اس نے کبھی کھانا نہیں بنایا، بغیر وضو کے اس نے کسی کتاب کو نہیں چھویا. پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، یوسف علیہ السلام کو 11 بیٹے اللہ نے دیا تھا. 2 بیٹے ایک ماں سے اور باقی 9 بیٹے دوسری ماں سے. عورتوں کے اندر مکر، عورتوں کے اندر فریب، عورتوں کے اندر جال بازی اور
ہیلا بازی اتنی ہوتی ہے، اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیویوں بھی اس وقت میں پائی جاتی تھی یہ بات۔ یوسف علیہ السلام کی ماں حضرت راحیل بچپن میں انتقال کر جاتی ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے۔ حضرت راحیل کے بطن سے یہ دونوں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی ماں تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان 11 بھائیوں میں یعقوب علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف نبی اور نبوت جو ملنا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ اتفاق سے ان کی سوتیلی ماں سن رہی تھی اس بات کو۔ جب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام یہ واقعہ یہ خواب بیان کر رہے تھے کہ ابا ایسی ایسی بات ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ اگر تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کرو گے وہ تمہارا شدید اور سب سے بڑا دشمن تمہارا ہو جائے گا۔ دیکھیے سوتیلی ماں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ سن رہی تھی۔ سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے۔ سوتیلی ماں نے اپنے ان 9 بیٹوں سے کہا کہ دیکھو یوسف ایک دن ابا سے کہہ رہا تھا کہ ابا جان ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر یہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تم لوگوں پر اس کی بادشاہت ہوگی، اس لیے تم لوگ ایسا مکر چلو اور چال چلو کہ کسی طرح سے ابا کی نگاہ سے یوسف کو اوجھل کر دو اور ہٹا دو۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے والے تھے، نبوت ان کو ملنے والی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بے شمار حسن و جمال سے بھی نوازا، بے شمار۔ جو دیکھتا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کچھ دیر کے لیے ان کو دیکھتے رہ جاتا، اور ابا کے اس بات کو بھی ماں نے نقل کیا بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، کہ ابا کو ہم کہتے ہوئے سنے ہیں کہ دیکھو بیٹے یوسف تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ اسی وقت ان لوگوں کی کان کھڑی ہو گئی اور ٹو میں لگ گیا کہ کسی، ظاہر بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے، اس وقت بھی یہ عورتوں کا مکر تھا۔ اصل سازش ان عورتوں کی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سازش کی گئی۔ چنانچہ وہ ماں سوتیلی ہی ماں نے اپنے 9 بیٹوں کو اکسایا اور اکسا کر کے کہا کہ تم لوگ یوسف کو کسی طرح سے بکریاں چرانے اور صحرا اور جنگل لے جانے کے بہانے ابا سے کہہ سن کر کے لے جاؤ، اور لے جا کر کے تم اس کو ادھرے کہیں کنواں میں ڈال دینا یا قتل کر دینا۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام
10-11 साल के गालिबन रहे होंगे। भाइयों ने ये साजिश रची और रचने के बाद पहले तो यूसुफ को तैयार किया कि देखो हम लोग सहरा जाते हैं, जंगल जाते हैं और बकरियों भेड़ियों को ले जाते हैं अपने भेड़ को चराने के लिए, चलो हमारे साथ वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, तरह तरह के अफवाह की चीजें खाएंगे, वो फल खाएंगे ये फल खाएंगे और घूम फिर करके हम लोग शाम तक घर लौटेंगे। और फिर अब्बा जान से भी कहा कि अब्बा जान आप यूसुफ को हमारे साथ कर दीजिए, यूसुफ भी तैयार है, हम लोग सहरा उनको ले जाएंगे और ले जाकर के उनको टहलाएंगे फिराएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर शाम तक आएंगे। अव्वले वहला में तो है याकूब अलैहिस्सलाम तैयार नहीं थे कि देखो यूसुफ छोटा है, अभी ये तुम लोग के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा खेल कूद को, मेरी भी दिली राय है ये तुम लोग के साथ जाए, दुनिया देखे, सहरा को देखे, जंगल को देखे, लेकिन अभी ये इस लायक नहीं है, इसलिए अभी इसको रहने दो। लेकिन उन लोगों ने तंग करके जिद करके, और चूंकि माँ तो तैयार थी ही पहले से, सौतेली माँ, वो भी हाँ वहाँ मिला दी। बिला आखिर अब्बा ने इजाजत दे दिया, ठीक है ले जाओ। देखिए अगर माँ चाहती उस वक्त में तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं जाने देती, क्योंकि हज़रत याकूब को मना करती कि नहीं नहीं यूसुफ छोटा आप मत जाने दीजिए। बिल आखिर इसरार करने पर अब्बा ने इजाजत दे दिया। अब देखिए बाप की मोहब्बत, बाप की उल्फत अपनी औलाद के बारे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे। बेटे को पकड़ के तन्हाई में ले गए रूम में और वो कुर्ता निकाले जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा था। जब नमरूद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नंगा करके आग में डालने लगा तो हज़रत जिब्रील जन्नत से वो कुर्ता लाए थे और ला करके, उसमें से एक औरत भी है, उसके बाद उसमें जमीन भी है, उसके बाद उसमें रुपये पैसे भी हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत मक्र और बहुत तैयारी है। हमारे सामने का एक वाकया है, एक साहब दरभंगा में मिले हमको, एक और दूसरे मौलाना थे,